نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون اور اگر قرض لینے والا تنگی میں ہو، تنگدست ہو، تو اسے ایک مدت تک مہلت دینا لازم ہے، اور تم لوگ صدقہ کر دو، وہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے اگر تم لوگ جاننے والے۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم بات ہی کر رہے تھے کہ سارے مسلمان، سارے مومن وہ سود کو برا سمجھتے، لیکن یہاں اس لفظ پہ غور کیجیے گا، مسلمان اور مومن۔ جو اس کو برا نہیں سمجھتا وہ میں نہیں کہتا، قرآن کریم کہتا ہے، وہ پھر اپنے ایمان کا جائزہ خود لے، کیونکہ بڑے ایسے ہیں سود کا نام سنتے ہی انہیں تکلیف شروع ہو جاتی، سود کا نام سنتے ہی انہیں پیٹ میں مروڑ اٹھتے، سود کا نام سنتے ہی ان کے ذہن میں اس معاشرے کی تصویر آتی ہے، خود ساختہ معاشرہ کہ جہاں کاروبار اور بزنس سارا پرانے طریقوں سے ہوتا ہے، وہاں کوئی جدیدیت، کوئی ماڈرنزم اور کوئی ترقی نہیں۔ تو ہر مسلمان، مرد ہو عورت، وہ سود کو کیا سمجھتا ہے؟ بولو گواہی دو، سارے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اور اس کو اللہ کی طرف سے لعنت کا سبب سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ معیشت کی بربادی اس کے ذریعے مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ اور اگر میں اور تم نہ بھی مانے، فرق کوئی نہیں پڑتا، عرش والا کہتا ہے کہ جو سود چھوڑتا نہیں وہ میرے خلاف اور میرے رسول کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہے تھے کہ جن کو اللہ نے مال دیا ہے، جنہیں اللہ نے میسر بنایا، خوشحال ہیں، خزانے ہیں، سنبھال کے رکھے ہیں،
اللہ ان میں برکت بھی کرے، اور جو تنگ دست ہیں، جو محتاج ہیں، سود کو ختم کرنے کے لیے انہیں قرض حسنہ، ان کی مدد کرو، ان کی ضرورت پوری کرو، پریشانی میں اپنا پاک صاف حلال مال شریعت نے جو شرائط بتلائی ہیں ان کے ساتھ انہیں پیش کرو، اور سود اس کا لینا دینا کھانا پینا اس کو رواج دینا اور آپ کی زبان میں اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا، اس سے نقصان صرف لینے اور دینے والے کو نہیں، جو معاشرے میں رہتے ہیں ان تمام کو ہوتا ہے۔ جہاں گناہ ہوتا ہو اور دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں والے اسے روکے نہ، اللہ کا جب عذاب آتا ہے وہ صرف کرنے والوں پر، کھانے والوں پر نہیں، جو ارد گرد خاموش شیطان ہیں ان پر بھی آتا ہے، اور ان کی معیشت بھی ڈوبتی ہے، اور ان کے محفوظ ہوئے پیسے اسے بھی زنگ لگتا ہے، اور انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوتا ہے، اور دیمک کی طرح اللہ کے حکم سے وہ نیچے ہی نیچے غائب ہو جاتا ہے۔ تو آج اسی سلسلہ میں ہم دو واقعات سنیں گے کہ جو دینے والے ہیں قرض وہ کیسے دیتے تھے، اور جب جو قرض لینے والا ہے وہ سچا ہو کھرا، بعض ساتھی شکوہ کرنے لگے کہ جی آپ کہتے ہیں قرض دو مدد کرو، لیکن جو قرض لینے والے ہیں وہ جب قرض لے رہے ہوتے ہیں ان کی نیت اسی وقت خراب ہو جاتی ہے، وہ پیسہ دیکھتے کہتے ہیں چل ہم اترا ان تک واپس لائیں گے، لے کے وہاں کے لے گا، لے تو ہم نے لیا ہے اب واپس لے کے دکھا۔ ایسا کرنے والا، اب میں کچھ نہیں کہتا، آئیے جو دینے والے تھے پاکیزہ لوگ اور جو لینے والے تھے صاف ستھرے لوگ، جب معاشرہ ایسا تھا تو اللہ رب العالمین نے معیشت اتنی بڑی رکھی، اتنی بڑی رکھی، اتنی بڑی رکھی کہ مسجد نبوی کے صحن میں آ کے سونے اور چاندی کے ڈھیر لگ جایا کرتے تھے۔ مسجد تجارت کہاں ہوتی ہے؟ بازاروں میں۔ مال و دولت کہاں ہوتا ہے؟ بازاروں میں۔ لیکن جب معیشت نے ترقی کی تو پھر مال و دولت کے ڈھیر کہاں پہ لگے؟ مسجد نبوی میں۔ کیوں؟ لینے والے بھی ایماندار، دینے والے بھی ایماندار، لینے والے بھی سود سے نفرت کرنے والے، دینے والے بھی سود کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ سمجھنے والے۔ آؤ سنو، جو دیتے تھے اور جب دیکھتے کہ قرض والا حقیقی طور پر معذور ہے، نہیں دے سکتا، تو اسے کس طرح معاف کر دیتے، اور جو لیتے تھے جب دینے کا وقت آتا تو ان کے نزدیک دنیا کا سب سے اہم کام یہ ہوتا کہ وقت مقررہ کے اندر جس کا قرض لیا ہے اس کو ادا کر دیا۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالی حضرت کعب بن عمر ان سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اور میرا والد، ہم دونوں باپ بیٹا علم طلب کرنے کے لیے نکلے مدینہ میں۔ اور کہاں گئے؟ مدینہ میں انصار کے جو محلے تھے، علیحدہ علیحدہ ان کی لوکیلٹیز تھی۔ وہ کہتے ہیں میں اور میرے والد محترم ہم انصار کے ایک محلے کی طرف، ایک لوکیلٹی کی طرف، ایک چھوٹی سی مدینہ میں ان کی جو بستی تھی، ایک جگہ تھی، اس کی طرف روانہ ہوئے۔ کس لیے؟ کہ ہم ان سے جا کے علم حاصل کریں۔ کیا حاصل کریں؟ علم حاصل کریں۔ اور علم سے مراد کیا ہے؟ یہ انصار صحابہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگیاں گزاری ہیں، اپنی آنکھوں سے کیا کیا ہے؟ دیکھا ہے، اپنے کانوں سے سنا ہے،
اس دل اور اس دماغ کے ساتھ سمجھا ہے اور ان جوارح ہاتھ اور پیروں کے ساتھ عمل کیا. تو آؤ باپ بیٹے کو کہتے ہیں آؤ بیٹا ان کے پاس چلیں, ان سے جا کے پوچھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیسے دیکھا, کیا سنا اور انہیں کیا کرتے دیکھا, اور تم نے پھر ان کے سامنے عمل کر کے کیسے دیکھا. اور یہ صحابی کہتے ہیں میرے والد مجھے کہنے کہ بیٹا جلدی کرو, کیوں یہ انصار آہستہ آہستہ اس دنیا سے روانہ ہو رہے ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کا علم جو دیکھا ہوا تھا, جو کانوں سے سنا ہوا تھا, وہ ختم ہو رہا ہے. تو آؤ وقت کے گزرنے سے پہلے ان سے استفادہ کریں. کہتے ہیں ہم باپ بیٹا آئے تو پہلے انصاری صحابی جن سے ہم ملے ان کا نام تھا ابو الیسر, اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے. ہم جب ان سے ملے اور معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے تھے, اس دنیا سے روانہ ہو چکے تھے. ابو الیسر ان سے ملے تو ان کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا, اور کہتے ہیں جو غلام تھا اس کے پاس ایک رجسٹر تھا. معلوم ہوتا ہے ابو الیسر کاروباری آدمی تھا, اور جس طرح آج کل لوگ بزنس مین اپنے ساتھ کیا رکھتے ہیں, لیپ ٹاپ رکھتے ہیں, ٹیبلیٹس, اس طرح کی چیزیں اٹھائے پھرتے ہیں کہ نہیں, اور ان کے ساتھ جو سیکریٹری ہیں سب نے ایسی چیزیں اٹھائی ہوتی ہیں. یہ صحابی تھے, ان کے ساتھ جو غلام تھا اس نے بھی رجسٹر, جس کو کاروباری زبان میں پنجابی میں کہتے ہیں کھاتا اٹھایا ہوا, جس میں اندراج کرتے. غلام اس نے رجسٹر اٹھایا ہوا, اور پھر ابو الیسر جو صحابی ہیں, جو بزنس مین ہیں, ساتھ ان کا غلام ہے, اس کے ہاتھ میں کاروباری رجسٹر ہے. کہتے ہیں عجیب بات ہمیں ان دونوں میں یہ نظر آئی کہ ابو الیسر جو تھے انہوں نے اوپر والے حصے میں بڑی قیمتی چادر پہنی, اور نیچے جو ازار بند ہے وہ بڑا معمولی سے کپڑے کے, اور جو غلام ہے اس کی بھی اوپر والی چادر بڑی قیمتی ہے, اور نیچے والا ازار بند یا نیچے والا کپڑا وہ بڑا معمولی سا ہے. ہم جسے کہتے ہیں نا بھائی سوٹ پہنا, دونوں نے سوٹ نہیں پہنا ہوا تھا, اوپر والی چیز کوئی اور ہے, نیچے والی چیز کوئی اور. آج کل لوگ کیا پہنتے ہیں, کنٹراسٹ پہنتے ہیں, اوپر کوئی اور رنگ ہے نیچے, لیکن دونوں کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے کہ گھٹیا ہوتی ہے. اب یہ ہے دونوں نے اوپر والا حصہ بڑا مہنگا ہے, نیچے والا حصہ دونوں کا گھٹیا ہے, کم تر کپڑا ہے. تو یہ صحابی جو ہے یہ کہتے ہیں میرا والد, وہ حضرت ابو الیسر سے کہنے لگے اللہ کے رسول کے صحابی, آپ دونوں کا لباس بڑا عجیب ہے, دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا, تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں اچھی چادریں آپ پہن لیتے اور دونوں جو کم تر چادریں ہیں وہ آپ کا غلام اوپر اور نیچے باندھ لیتا, تاکہ دونوں کا سوٹ بھی بن جائے اور مالک اور آقا کا فرق وہ بھی معلوم ہو. اگر آپ لوگ اس طرح کرتے تو زیادہ بہتر. اور اس کے بعد میرے والد نے ابو الیسر سے کہا کیا میرے چچا, میں دیکھتا ہوں آپ کے چہرے پہ ناراضگی کے کچھ آثار ہیں, کیا بات ہے, آپ ناراض نظر آتے ہیں. انہوں نے کہا, یہ صحابی جو بیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے والد کو ابو الیسر نے جواب دیا, اس کاروباری شخصیت نے, کاروباری صحابی کہنے لگے میرے چہرے پہ غصہ دیکھ رہے ہو, جا چکا ہے, تھوڑا سا اثر باقی.
وجہ یہ ہے کہ فلاں ابن فلاں فلاں قبیلے کا آدمی، اس کو میں نے قرض دیا، اور جب قرض ادا کرنے کا وقت آیا، مدت ختم ہو گئی، تو میں جس نے قرض لیا تھا اس کے گھر گیا تاکہ اس سے جا کے اپنا قرض لے سکوں، اور میرے ساتھ ہی میرا غلام ہے اور اس کے ہاتھ میں رجسٹر دیکھ رہے ہو، لکھی پڑھی ہوئی بات ہے ساری۔ جب اس کے گھر پہنچا تو میں نے باہر سے سلام کیا اور میں نے باہر سے پوچھا اتم ہوا، اور گھر والوں کدھر ہے وہ؟ اندر سے جواب آیا لا، نہیں۔ جواب کیا آیا؟ بولو، توجہ سے سننا، یہ جواب نہیں آیا کہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کدھر ہے وہ؟ کہا نہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ گول مول جواب، سیدھا جواب۔ یہ بھی نہیں کہا نہیں ہے، کہا نہیں۔ اب ابو الیسر صحابی، یہی جن کے ساتھ غلام ہے جنہوں نے قرض دیا ہے، وہ کہتے ہیں اتنے میں وہ جو قرض والا قرض لیا تھا اس کا بچہ باہر آ گیا، اور وہ بچہ بلوغت کے قریب تھا، 11 12 13 سال کا تھا۔ میں نے بچے سے کہا این ابو کا، باپ کدھر ہے تمہارا؟ اب وہ بچہ سچا ہے، کہنے لگا کہ میرے باپ نے جب آپ کی آواز سنی ہے باہر سے تو وہ میری ماں کا جو بیڈ ہے، میری ماں کا جو بستر ہے، اس میں جا کے چھپ گئے۔ قرض لینا، اور اللہ رب العالمین ساری عمر تمام کو قرض لینے سے محفوظ رکھے، قرض دینے والا بنا، قرض لینے سے محفوظ رکھے، اپنی رضا کے لیے قرض حسنہ دینے والا بنا۔ قرض لینے والے کی نہ رات کی نیند ہوتی ہے، نہ صبح کا چین ہوتا ہے، اور جب یہ دونوں نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں جھوٹ ہے، دغا ہے، فراڈ ہے، اور اس کے بعد تھانے، کچہریاں، کورٹ، جیلیں، اور اس کے بعد آگے اور کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا ابا نے آپ کی آواز سنی تو والدہ کا جو بستر ہے، والدہ کا جو بیڈ ہے، والدہ کی جو آرام گاہ ہے، اس میں جا کے چھپ گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے پیچھے سے آواز دی باہر سے کہ تمہارے بیٹے نے مجھے بتلا دیا ہے، باہر آ جاؤ، پتہ چل گیا ہے۔ اب جس نے قرض دیا تھا وہ بھی صحابی تھے، وہ باہر آ گئے۔ اب ابو الیسر جنہوں نے قرض لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا ما حملك على ان اختبأت منه، سچ سچ بتا تو مجھ سے چھپا کیوں؟ جھوٹ نہیں بولنا میرے ساتھ، چھپے کیوں ہو؟ تو وہ جو صحابی تھے جنہوں نے قرض دینا تھا وہ کہنے لگے اللہ کی قسم تجھ سے بات کروں گا، سچی بات کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں۔ بات یہ ہے کہ میں اگر باہر آتا فوراً تو مجھے ڈر تھا کہ چونکہ میرے پاس قرض کی ادائیگی کے لیے پیسہ نہیں تو میں تیرے ساتھ جھوٹ بولتا، اور تم جب مجھ پر زور اور دباؤ ڈالتے اور مجھ سے نیا وعدہ لینے کی کوشش کرتے تو میرے پاس کچھ بھی نہیں، میں تمہارے ساتھ جھوٹا وعدہ کرتا اور پھر اس وعدے کو بھی پورا نہ کر سکتا، اس وجہ سے میں باہر آنے سے ڈر گیا۔ 2 بجے پہلے اس لیے باہر نہیں آیا کہ تمہارے ساتھ جھوٹ نہ بولوں، اور دوسرا اس لیے نہیں آیا کہ آئندہ وعدہ کروں گا، وعدے کو پورا نہ کر سکوں تو میں اللہ کے ہاں وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا لکھا جاؤں گا۔ میں نے کہا خاموشی بہتر ہے چھپ۔ ابو الیسر، اب توجہ کیجیے، جو دینے والے وہ کہنے لگے سن، میں اللہ کے رسول کا صحابی ہوں اور تو بھی صحابی ہے۔ وہ کہنے لگا جی بالکل ایسے ہی بات ہے۔ اب مجھے یہ بتا، کیا تو قسم کھا کے
قسم اٹھا کے اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ تیرے حالات واقعی خراب ہیں، تو ادائیگی نہیں کر سکتا۔ قرض دینے والے نے قسم اٹھائی اور کہا اللہ کی قسم میں اس قابل نہیں کہ آپ کا قرض ادا کر سکوں۔ انہوں نے دوسری بار کہا پھر قسم اٹھاؤ۔ قرض دینے والے نے پھر قسم اٹھائی۔ انہوں نے تیسری بار پھر قسم اٹھانے کو کہا، قرض دینے والے نے پھر تیسری بار قسم اٹھائی۔ اب ابو الیسر خود جو اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے غلام کو کہا رجسٹری کرنا، وہ لایا تو اپنے ہاتھوں سے میں نے اس کے قرض پر جو لکھا ہوا تھا لکیر پھیری اور اسے مٹا دیا۔ لکیر پھیری اور اسے مٹا دیا، اور ساتھ ہی کہا ان وجدت قضاء فاقضی والا انت فی حل۔ اللہ کے رسول کے صحابی جسے میں نے قرض دیا تھا اور تنگ دستی کی وجہ سے ادا نہیں کر سکتا، ابھی سن، میں نے اس کو اپنے کھاتے سے اپنے رجسٹر سے مٹا ڈالا۔ اب اگر کبھی تجھے توفیق ہوئی، حالات بہتر ہوئے تو ادا کر دے، اور اگر نہ ہوئی، تیرے حالات بہتر نہ ہوئے تو جا، میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور پھر کہتے ہیں کہ میں تیرے ساتھ یہ کیوں کر رہا ہوں؟ میں تیرے ساتھ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے اپنی ان دونوں آنکھوں کے ساتھ اور اپنے ان دونوں کانوں کے ساتھ، اپنی ان دونوں آنکھوں کے ساتھ امام الانبیاء کے چہرہ انور کو دیکھا، اپنے ان کانوں کے ساتھ ان کی لسان نبوت سے نکلتے ہوئے الفاظ کو سنا، وَوَعَاهُ قَلْبِي، اور جو کچھ سنا اس کو میرے دل نے سمجھا بھی اور یاد کر لیا۔ کیا من انظر معسرا او وضع عنه اظلہ اللہ فی ظلہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائی، تمہیں معاف اس لیے کیا ہے کہ میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تنگ دست کو مہلت دی، یعنی جس نے قرض لیا ہے پھر اس کو مہلت دی یا اس کا قرض معاف کر دیا، کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ رب العالمین اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ اس لیے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اب یہ تو ہیں دینے والے، یہ تو ہیں قرض دینے والے، اور جس نے قرض لیا ہے اسے بھی فکر کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں عام بندہ کہے گا کہ ہمارے جو اوپر بیٹھے ہیں وہ خزانہ ہی سارا اٹھا کے لے جاتے ہیں قرض کے نام پر، ہمیں کون سی تبلیغ کرتے ہیں؟ نہ بینک باقی ہے، نہ خزانہ باقی ہے، نہ انشورنس کمپنیز باقی ہیں، کوئی چیز تو ہمارے ملک میں باقی ہے نہیں۔ جس کے ہاتھ میں لگی وہ سمجھتا ہے اللہ نے میری قسمت میں لکھا تھا کہ اس کو میں نے لے کے اپنے ساتھ قبر میں ہی جانا ہے، تاکہ قبر میں فرشتے گرز ماریں، آگ جلے، اور اس کا حساب قبر میں جا کے ہوگا، باقی دنیا میں مجھ سے کس نے پوچھنا۔ اور جب اوپر سے بہت دباؤ آتا ہے تو بڑے بڑے سیاستدان، بڑی بڑی پگڑیوں والے، بڑی بڑی گاڑیوں والے سارے لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ہم تو سب سے پہلے قرض جو ہے وہ ادا کرنے لگے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ۔ اب آپ جلدی سے یہ واقعہ بھی سن لیں، جنہوں نے دینا ہوتا ہے
تو جب دینے کی نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، زور لگاتا ہے، تو پھر اللہ اس کا معاون اور مددگار بن جاتا ہے۔ اللہ اس کا معاون اور مددگار بن جاتا ہے۔ اور یاد رکھو، آج کی جو معیشت ہے، آج کی جو اکانومی ہے، انتہائی اختصار کے ساتھ اس معیشت میں، اس اکانومی نے کائنات بنانے والے رب کو باہر نکال دیا کہ اللہ کا تو دخل ہی کوئی نہیں، معاذ اللہ، ہے کہ نہیں بات؟ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، لیکن جب لین دین کا معاملہ ہے، اللہ کو بھی بھول گئے اور اللہ کی قدرت کو بھی بھول گئے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں، اختصار سے اس واقعہ کو سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتلایا کہ میرے صحابہ، تم سے پہلے بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، وہ اپنے ہی قوم، اپنی ہی برادری، ان میں سے کسی ایک کے پاس گیا اور کہنے لگا بھائی میں تنگ دست ہوں، تو مجھے جو ہے وہ 1000 دینار قرضہ دے۔ اور 1000 دینار کتنا ہوتا؟ دینار اس دور میں جو ہوتا تھا وہ سونے کا سکہ، یعنی 1000 سونے کے سکے، 1000 سونے کے سکے دے، چھوٹی رقم ہے۔ اب تو جو حشر ہو رہا ہے، 1000 سونے کے سکے وہ خواب و خیال بن کے رہے، تو مجھے 1000 سونے کا سکہ دو، مجھے ضرورت ہے، قرضہ دو، قرض حسن دو۔ اب جو قرض دینے والا تھا اس نے کہا ائتنی بالشہداء، ٹھیک ہے قرض دیتا ہوں، لیکن وہ گواہ لے کے آؤ، گواہی لینے والے لے کے آؤ۔ جو قرض لینے والا تھا اس نے کہا کفا باللہ شہیدا، میرے پاس اور گواہ کوئی نہیں ہے، میرا گواہ اللہ ہی ہے اور اللہ گواہی کے لیے بہت کافی ہے۔ قرض دینے والے نے کہا ائتنی بالکفیل، اچھا گواہ نہیں ہے تو گارنٹر لے کے آؤ، ضمانت دینے والا، اگر تم نے نہ دیا تو وہ مجھے واپس تو کر دے۔ لینے والے نے کہا کفا باللہ وکیلا، میرے پاس گارنٹر بھی کوئی نہیں اور اللہ ضمانت دینے والوں میں سب سے بہترین ضمانت دینے والا ہے۔ اب جو قرض دینے والا تھا وہ بھی اللہ والا تھا، وہ کہنے لگا صدقتا، کیا تم نے سچ کہا، سب سے بڑا گواہ بھی اور سب سے بڑا گارنٹر، ضامن بھی، تو نے ٹھیک کہا، یہ لے پکڑ اور جاؤ۔ اور ایک مدت انہوں نے آپس میں طے کر لی، اتنی مدت میں دے دوں۔ اب جس نے قرض لیا تھا، اللہ کی قدرت ہے، اسے کو ضرورت پڑی، وہ سمندری سفر پر روانہ ہو گیا۔ جس جگہ گیا تھا وہاں رہتے کچھ دن وقت گزرے، قرض کی ادائیگی کی مدت، وقت، اس کی ڈیوریشن آ گئی۔ اس کے پاس پیسے موجود تھے، 1000 دینار اس نے پکڑا اور سمندر کے کنارے آ گیا، اس لیے کہ مجھے سواری ملے، میں واپس اپنے شہر جاؤں اور اس 1000 دینار کو ادا کروں۔ اب وہ انتظار کرتا رہا، لیکن آتا رہا جاتا رہا، اسے سواری نہ مل سکی۔ اب اس نے کیا کیا؟ حدیث کے الفاظ ہیں، اور ایک وہ گپ سنی سنائی بات، بزرگوں کے قصے نہیں ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس نے لکڑی کا ایک ٹکڑا لیا، اس کو اندر سے خالی کیا اور 1000 دینار اس کے اندر ڈالا، اسے باہر سے بند کیا اور لکڑی کے اس ٹکڑے کو آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے سمندر میں پھینک دیا۔ جو اللہ والے ہیں، جن کا اللہ پہ توکل ہے، وہ صرف مال ہی نہیں، وہ اپنے لخت جگر بھی سمندر میں پھینک دیا۔ موسیٰ کی ماں نے پھینکا تھا کہ نہیں پھینکا تھا؟ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اے موسیٰ کی ماں، یہ نور نظر تیرا ہے، لیکن اس موسیٰ کو میں نے بنایا اپنے لیے ہے۔
اس کو صندوق میں بند کر سمندر میں پھینک، نہ ڈر اور نہ غم کر، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اس موسیٰ کو میں تیرے پاس اس طرح لاؤں گا، ابھی تو یہ دودھ پیتا بچہ ہے، جب تیرے پاس آئے گا اس وقت اس کے سر پہ میں نے تاج نبوت رکھا ہوگا۔ اس اللہ کو ہم نے اپنی معیشت سے نکال دیا، نکالا کہ نہیں نکالا؟ بیٹھنے والے، کہنے والے، سننے والے سب کا حال ایک جیسا۔ اگر اللہ کو اپنی معیشت کے اندر اس کی حکمت اور طاقت کو کار فرما مانے تو ہمارا کوئی کام مالی شریعت کے خلاف، بولو اللہ کے بندو، یہ بیت ویران، یہ انشورنس کمپنی والے روتے پھرے اور یہ ناجائز کاروبار کرنے والی کمپنی یہ سر پہ خاک ڈالے، ان کو چلانے والے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے والے، ان کو پروموٹ کرنے والے کون ہو؟ کون ہیں؟ یہاں عیسائی رہتے ہیں، بولو یہودی رہتے ہیں، ہندو رہتے ہیں، سارے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، چلانے والے نے کون؟ سب ہم گناہگار۔ اس نے 1000 دینار ڈالا، آسمان کی طرف دیکھا، سمندر میں پھینک دیا اور کہا اللہ تو جانتا ہے میں نے اس سے 1000 دینار قرضہ لیا تھا اور اس نے مجھے کہا تھا گارنٹر لاؤ، تو اللہ میرا ضامن تو تو ہی ہے۔ اس نے مجھ سے مانگا تھا کہ گواہ لاؤ، اللہ گواہ میں نے تجھے بنایا تھا، جو میرے ذمہ ہے وہ میں نے پورا کر دیا، اب جو تیرے ذمہ ہے مولا وہ تو پورا کر۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ جو ہمارے ذمہ ہے وہ ہم پورا کر سکتے، بولو اللہ کے بندو جواب تو دو، ہم پورا کر سکتے کیونکہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں، اللہ تو کر جو ہے۔ اللہ جو میں کر سکتا تھا کر دیا، اب اس کے آگے میری طاقت قدرت ختم ہوئی، یہاں سے تیری طاقت اور قدرت شروع ہو گئی۔ اب کیا ہوا؟ ادھر اس نے پھینکا، ادھر اب اس لکڑی کا چھوٹا سا صندوق ہے، اسے رحمت الہی لے کے جا رہا ہے۔ کون لے کے جا رہا ہے؟ بولو، کون سے گارڈ ہیں؟ کون سا پروٹوکول ہے؟ کون سے فائٹرز ہیں؟ کون سی پولیس ہے؟ کون سی میرین ان کے ساتھ فورسز ہیں؟ اس کی رحمت لے کے جا رہا ہے، جو نظر تو نہیں آتی لیکن وہ رحمت اپنا کام کرتی ہے۔ اس بات کو پلے میں ڈال کے جس کے ساتھ اس کی رحمت ہے اسے کسی اور کی ضرورت ہے، سارے بولو جواب دو، اسے کسی اور کی ضرورت ہے، اور جس کے ساتھ اس کی رحمت نہیں ہے ساری دنیا بھی اس کو کچھ دے سکتی۔ اور حال دیکھنے تو اپنی قوم کا دیکھ لو اپنی قوم کا، ہم اپنا حشر دیکھنے کیا ہو رہا ہے۔ ادھر صندوق روانہ ہوا، ادھر جس نے قرض لینا تھا وہ ساحل سمندر میں پہنچ جاتا ہے۔ اب وہ آ کے کیا کرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آ کے انتظار کر رہا، فلاں جہاز آیا، فلاں کشتی آئی، فلاں شپ آیا، فلاں 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 سواری آئی، شاید وہ بندہ اترا، کوئی نہیں اترا۔ اب جس نے دیا تھا وہ بھی جانتے جس کو دیا تھا وہ سچا ہے، اور وہ بھی جانتا ہے کہ ہمارا گواہ اور ہمارا ضامن کون تھا؟ بولو کون تھا؟ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ دیکھتا رہا، اتنے میں اسے تیرتی ہوئی ایک چھوٹا سا صندوق نظر آیا۔ اس نے کہا اور تو کچھ نہیں ملا، یہ صندوق پکڑو، گھر لے جاتا ہوں، کاٹوں گا، لکڑی اچھی نظر آتی ہے، جلاؤں گا، آگ حاصل کروں گا۔ صندوق پکڑا، گھر لے کر راستے میں سوچتا ہوا جا رہا ہے کہ یا اللہ کیا بنے، رحمت الہی اس کے ہاتھ میں ہے اور اسے خبر ہے، سمجھ آئی ہے بات کی، جو اللہ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں رحمت خود ان کی جھولی میں آتی ہے۔ ہم ساری دنیا کو زور لگاتے ہیں، خود بدعمل، اور ساری دنیا کو کہتے ہیں یار دعا کری اللہ رحمت کر دے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ تو رحمت کہاں سے آئی؟
گھر گیا، اس کو چیرا، کھولا تو اندر سے 1000 دینار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتھ ہی چٹھی بھی تھی، میرے بھائی یہ حالات ہیں، یہ تیری امانت ہے، وقت پہ میں نے واپس کرنے کی کوشش کی، مجھے ملا کچھ نہیں، اور اگر تجھے مل جائے تو اسے رکھ۔ اب اس نے اپنا 1000 دینار لیا، الحمدللہ رب العالمین۔ ادھر جس نے بھیجا ہے وہ ابھی تک پریشان ہے، پتہ نہیں پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا۔ دینے والے جب سچے ہوں، واپس کرنے والے جب سچے ہوں تو دینے والے بھی سچے مل جاتے ہیں۔ جب واپس کرنے والے کھوٹے ہوں تو پھر بینک میں ہی جانا پڑے گا، یاد رکھنا، پھر سود ہی کھانا پڑے گا، پھر حرام ہی کھانا پڑے گا۔ اب جس نے قرض ادا کر دیا تھا اسے جہاز ملا، کشتی ملی، واپس آ۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جب اپنے شہر میں پہنچا تو اس نے کیا کیا؟ جس نے قرض دینا تھا اور پہلے بھیج چکا ہے اس نے 1000 دینار پھر جیب میں ڈالا، اور جس سے قرض لیا تھا دوبارہ اس کے پاس آ۔ ہم لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں آج کی کاروباری زبان میں؟ آج کے بہت زیادہ ترقی یافتہ اور کیا کہتے ہیں کہ کاروباری معیشت میں اس کو سمجھا جاتا ہے پاگل آدمی، اس کو عقل ہی کوئی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بہت ہی کھلا پیسہ ہی کسان موجود ایک شرط ہے کیوں سوٹنا پہ، یہی کہتے ہیں کہ نہیں؟ وہ بہت ہی پیسے نے اندر لیا، لیکن بات یہ نہیں جو پیسے کا اصل مالک ہے دیکھ وہ رہا۔ تم لوگ لیتے ہو نا IMF سے قرضہ، سارا سال دیکھتے رہتے ہیں کہ نہیں؟ ہمیں وہ لوگ سانس بھی لیتے رہتے ہیں کہ انہوں نے سانس زور سے تو نہیں لے لیا؟ ہائے ہائے، وہ غلام جو ہے وہ سانس بھی زور سے لے سکتا، اس کی آنکھیں کبھی اونچی ہو سکتی۔ ہم میں سے ہر ایک بڑا کہتا ہے میری پاک بڑی اونچی ہے، میرا نک بڑا اونچا ہے، کہاں ہماری پاک اور کہاں ہمارا ناک؟ ذلیل ترین تھا، ترانے پڑھتے رہیں، گانے گاتے رہیں، اچھلتے رہیں، لیکن اندر سے وہ مانتا ہے۔ جن کے سروں پر حرام کا لوگوں کا قرضہ چڑھا ہو وہ گردن اونچی کر کے زندہ کیسے رہ سکتے؟ اب وہ 1000 دینار لے کے اور کیا لگے یہ لوگ ہیں، تمہارے پیسے تو میرے ذمہ تھے، وہ ادا یہ لے لو، اور معاف کرنا وقت پہ نہیں آ سکا کیونکہ مجھے سواری نہیں ملی۔ اب جس نے لیا تھا وہ بھی اللہ کا بندہ ایماندار تھا، اس نے بھی نہیں، اگر وہ ہم جیسا ہوتا وہ کہتا لیا بھائی لیا لیا، چل یار کوئی گل نہیں، دیر ہو گئی کوئی گل نہیں، تو ادھر پڑا، یہی کرتے ہیں نا۔ ہائے ہائے ہائے، 10 روپے کے لیے ہم لوگ ایمان بیچنے والے، 10 روپے کے، جس کے ہاتھ جو آتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا بڑا ہی فضل ہے۔ جس نے قرض دیا تھا وہ کہنے لگا میری بات سن، کیا تو نے مجھے 1000 دینار بھیجنے کی دیا ہے؟ اب جس نے بھیجا وہ بار بار معذرت کرتا ہے، کہتے سواری نہیں ملی تھی، اور جس نے لیا ہے جو قرض دینے وہ کہتے تو نے بھیج تو دیا تھا، وہ کہتے مجھے سواری نہیں ملی تھی۔ اور پھر جو صاحب قرض جس نے قرض دیا تھا وہ کہنے لگا بات سن، تو نے جو لکڑی کے ڈبہ بھیجا تھا اس میں مجھے مل بھی گیا ہے اور ساتھ تیری چٹھی بھی مل گئی ہے، یہ دیکھ تیری چٹھی۔ فانصرف بالالف الدینار راحدا، حدیث کے الفاظ ہیں جس نے قرض دیا تھا اور جس کو اپنا 1000 دینار مل چکا تھا وہ کہنے لگا یہ جو تو 1000 دینار اور لے کے آیا ہے اس کو لے کے واپس چلا جا، تو نے جو حق مجھ تک بھیجنا تھا وہ اللہ نے پہنچا دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔